السلام علیکم۔ آپ کے بچے کو اگر خسرہ نکل آیا ہے یا خسرے کی ریش نکل آئی ہے تو کچھ غلطیاں ہیں جو آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو خسرہ ہے بھی یا نہیں۔ عموماً خسرے کی ریش نکلنے سے کچھ دن پہلے سے ہی بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی بچے کو تیز بخار ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے، کھانسی بچہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح کی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ پھر جب بچے کی ریش نکل آتی ہے یعنی خسرے کی ریش نکل آتی ہے تو یہ ریش، اس کی عام پہچان یہ ہے کہ یہ عموماً چہرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیلتی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کو خسرے کی ریش ہے بھی یا نہیں۔ پھر کچھ ایسی غلطیاں جو عموماً پیرنٹس کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے۔ پہلی غلطی جو بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ یا تو بچہ خود نڈھال ہوتا ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہا ہوتا تو پیرنٹس اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خسرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا کچھ ایسی بھی پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں کہ خسرے میں بچے کو کم کھانا دینا چاہیے، کم پینے کو دینا چاہیے۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کے بچہ کھانا پینا کم کر رہا ہے، وہ دودھ کم پی رہا ہے، وہ پہلے جو خوراک لیتا تھا وہ اب نہیں لے رہا اور آپ کا بچہ نڈھال ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا، آپ کا بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو فوراً دکھانا ہے۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ خسرے والے بچے کو وٹامن اے نہ دینا۔ آپ کو اگر ذرا سا بھی شک پڑا ہے کہ آپ کے بچے کو خسرہ نکل رہا ہے تو آپ نے اپنے بچے کو وٹامن اے فوری اور ضروری دینا ہے۔ ہاسپٹلز میں عموماً یہ کیپسول کی شکل میں ملتے ہیں، ریڈ کیپسول بھی ہوتے ہیں، بلو کیپسول بھی ہوتے ہیں، اور بچے کی عمر کے لحاظ سے ہم اس کو کھول کے بچے کو پلاتے ہیں۔ آپ کے بچے کو اگر خسرہ ہو، جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچے کو خسرہ نکل رہا ہے تو وٹامن اے کی ڈوز پہلے دن دیتے ہیں، پھر اگلے دن یہ ڈوز ریپیٹ کرتے ہیں اور 14 دنوں بعد دوبارہ یہ ڈوز دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں بھی وٹامن اے ڈراپس آسانی سے مل جاتے ہیں، آپ کوئی بھی وٹامن اے ڈراپس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وٹامن اے کس مقدار میں دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس پر ایک مکمل ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد جو بڑی غلطی پیرنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو زنک نہیں دیتے۔ جب بھی بچے کو خسرہ نکلتا ہے تو ہم زنک کا سرپ بھی ضرور دیتے ہیں۔ زنک کا سرپ 5 ml یعنی 1 ٹی اسپون میں 20 ملی گرام ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو آدھی چمچ اور 6 ماہ سے بڑے بچے کو 1 چمچ دن میں 1 دفعہ روزانہ 14 دنوں کے لیے ہم دیتے ہیں۔ چونکہ خسرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے سیل زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وٹامن اے اور زنک دونوں مل کے جسم کے جو زخمی سیل ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں، امیونٹی بڑھاتے ہیں، قوت مدافعت بڑھاتے ہیں اور بچوں میں میزل سے ہونے والی کمپلیکیشنز کا زور کم کر دیتے ہیں۔ خسرے کی حالت میں بخار کو سیریس نہ لینا۔ اکثر ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو کافی سیریس ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کیوں نہیں بچے کو لے کر آئے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی خسرہ اندر ہے، وہ ابھی باہر نہیں نکلا، بخار ہو گیا ہے، تیز بخار، جتنا تیز بخار ہوگا اتنی ہی اچھی بات ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، خسرہ اندر رہ گیا، باہر نکل آیا، یا باہر نہیں تھا تو اب اندر ہے۔ اس قسم کی باتوں کو آپ لوگ بالکل چھوڑ دیں۔ آپ کے بچے کو اگر تیز بخار ہے، بخار کا سرپ دینے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، بخار کے ساتھ بچے کو جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں یا بچہ آنکھیں اوپر کر رہا ہے، بچے کا بخار ایک دفعہ اتر گیا ہے اور اب دوبارہ سے چڑھ رہا ہے، تو اس صورتحال میں آپ نے گھر نہیں بیٹھنا اور اپنے بچے کو ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس بچے آتے ہیں، پیرنٹس نے خسرے کی ریش پر بہت کچھ لگایا ہوتا ہے، ہلدی لگائی ہوتی ہے، گھریلو ٹوٹکے لگائے ہوتے ہیں، کچھ تو فارمیسی سے جا کے اسٹیروئڈ کریمز بھی انہوں نے بچے کی ریش پر لگائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے خسرے کی ریش پر کچھ نہیں لگانا، یہ ریش خود سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس قسم کی چیزیں اپنے بچے کی ریش پر لگائیں گے تو وہ جلدی بہتر نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ انفیکٹڈ ریش ہو جائے گی۔ تو اپنے بچے کی ریش پر آپ نے کچھ نہیں لگانا۔ لیکن اگر ریش انفیکٹڈ ہو چکی ہے، زخم پڑ گئے ہیں، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ قائم کریں۔ پیرنٹس خود سے اپنے بچے کو اینٹی بائیوٹکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میزلز ایک وائرل انفیکشن ہے، یہ عموماً خود سے بہتر ہو کر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ساتھ میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو، بچہ زیادہ بیمار ہو گیا ہو یا اس نے کوئی بیکٹیریل انفیکشن کیچ کر لی ہو، تو ڈاکٹر معائنے کے بعد آپ کے بچے کو اینٹی بائیوٹکس دے سکتا ہے۔ آپ نے خود سے بلا وجہ اس وائرل انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹکس اپنے بچے کو نہیں دینی۔
आंखों को साफ ना रखना। खसरे में बच्चे की आंखों से पानी बहता है, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो उसकी आंखें इन्फेक्टेड हो जाएंगी। बच्चे की आंखों को पानी से धोते रहें। बच्चा अपने अगर आंख मले तो हाथ धुलवा दें। सॉफ्ट गॉस पीस को आप गीला करके आंखें साफ कर सकते हैं। एक आंख का कपड़ा आपने दूसरी आंख पर इस्तेमाल नहीं करना। आपके बच्चे की आंखों से अब रेशा सब्ज रंग का आ रहा है या बच्चे की आंखें बिल्कुल खुल नहीं रही, तो फिर आप अपने डॉक्टर को एक दफ़ा बच्चा ज़रूर देखें। अच्छा, कुछ घरेलू टोटके हैं जो हम बहुत देखते हैं। अक्सर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हार पहनाया होता है, कभी गुलाब की पत्तियों का हार बच्चों ने पहना होता है, फिर कुछ घरेलू टोटके हैं उनका हार भी बच्चों ने पहना होता है। फिर खरबूजे का बहुत ज़्यादा जिक्र सुनने को मिलता है कि इसके इस्तेमाल से खसरा बाहर आ जाता है। फिर अक्सर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लाल रंग के कपड़े पहनाए होते हैं कि इससे भी बच्चे का शायद खसरा बाहर निकल आता है। तो इन तमाम बातों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहरहाल आप अपने बच्चे में जब भी आपके बच्चे को खसरा निकल आए तो आपने रेड फ्लैग्स पर नज़र रखनी है, खतरे की निशानियों पर नज़र रखनी है, डेंजर साइंस पर आपने नज़र रखनी है ताकि आपके बच्चे का नुकसान ना हो। आपके बच्चे का अगर बुखार उतर कर दोबारा चढ़ा है तो आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। आपके बच्चे को अगर बुखार के साथ झटके लग रहे हैं तो डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाएं। बच्चा निढाल हो रहा है, पानी कम पी रहा है, दूध कम पी रहा है, यूरिन कम कर रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। खांसी इस कदर ज़्यादा है कि रुकने का नाम नहीं ले रही या बच्चा सांस तेज़ ले रहा है, उसकी पसलियाँ चल रही हैं, तो अपने बच्चे को डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाएं। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि अपने बच्चे को वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशंस मुकम्मल नहीं करवाते। अपने बच्चे को मीज़ल्स का हिफाजती टीका लाजमी लगवाएं। पहला टीका अमूमन 9 माह की उम्र में लगता है और मीज़ल्स का दूसरा टीका 15 माह की उम्र में लगता है। ये दोनों टीके हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल हैं। पेरेंट्स से पूछते हैं कि हमारे बच्चे को अगर खसरा निकल आया है और अभी उसका मीज़ल्स की वैक्सीनेशन रहती है तो क्या हम अपने बच्चे को अब मीज़ल्स की वैक्सीनेशन लगवाएं या ना लगवाएं। आपके बच्चे को अगर खसरा निकल आया है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से कुछ देर बाद आपके जो टीके बच गए हैं, चाहे वो मीज़ल्स के ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे की वैक्सीनेशन आप ज़रूर मुकम्मल करवाएं। मीज़ल्स के टॉपिक पर और भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। मीज़ल्स की एक अलहदा से प्लेलिस्ट शामिल है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो तमाम वीडियोस आप ज़रूर देखें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।